بس ادب گزارش کر رہا ہوں آج کی اس جشن کی صدارت کر رہے عالی جناب ڈاکٹر قلب صادق صاحب سے وہ تشریف لائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ بغیر کسی تمہید کے گزشتہ سال بھی یہ جلسہ آب و تاب کے ساتھ منعقد ہوا تھا اور اس میں حاصل جلسہ ڈاکٹر اسد عباس صاحب کی تقریر تھی، جس سے میں بہت متاثر ہوا تھا اور میں نے وعدہ کیا تھا کہ ضرورت ہے اس بات کی کہ اہل بیت کے علم سے دنیا کو آگاہ کیا جائے، اور اس سلسلے میں امام جعفر صادق ریسرچ سینٹر کو قائم کیا جائے۔ ابھی ہماری شادی ہو چکی ہے، محمد صلی اللہ محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ تو مجھے افسوس ہے کہ میں نے کچھ ابتدائی کام تو اس سلسلے میں کیا، لیکن کچھ بات بن نہیں سکی۔ میں نے کچھ کتابیں مختلف جگہوں سے اس موضوع پر منگوا لی ہیں۔ میں آپ کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ ہمارے شادی ہو گئی تھی، گولیاں ابھی تک چل رہی ہیں بھائی۔ تو یہ اس سینٹر کا قیام بہت زیادہ ضروری ہے، لیکن میری دل شکنی ہوئی جب میں نے یہ دیکھا کہ ہمارے یہاں بی بی سیدہ کی کہانی پڑھنے والے تو ہیں، لکڑہارے کی کہانی پڑھنے والے تو ہیں، مگر علمی کتاب کے مطالعے کا ذوق لوگوں میں بہت کم ہے۔ میں نے جو کہا تھا میں اس پر قائم ہوں۔ اگر کچھ حضرات میرا ساتھ دینا چاہیں تو میں اس منزل کو آگے بڑھا سکتا ہوں۔ میں نے کچھ بہت خاص طور پر توحید مفضل ونس آف اللہ پر جو امام جعفر صادق کے ارشادات ہیں وہ جمع کیے گئے ہیں، اس میں کس قدر سائنسز سمیٹی ہوئی ہیں جس کا کوئی آپ اندازہ نہیں کر سکتے ہیں۔ اس لیے میں آپ حضرات سے یہ اپیل کروں گا کہ اس پروجیکٹ میں مجھے آپ سے کچھ نہیں چاہیے، مجھے آپ سے خالی قلمی تعاون چاہیے ہے، پڑھنے والے لوگ چاہیے ہیں، جو ریسرچ اسکالر ہیں وہ چاہیے ہیں، باقی میں سب انشاءاللہ سنبھال لوں گا۔ آج 17 ربیع الاول تھی۔ اہل بیت کے تفاسیر کے مطابق اور تفصیلات کے مطابق 17 ربیع الاول وہ تاریخ ہے کہ جب شمس رسالت اور قمر امامت دونوں ایک ساتھ آسمان ہدایت پر جلوہ افغان ہوئے۔ بات یہ ہے کہ جب ہورائزن کے اوپر سورج ہوتا ہے تو چاند نہیں ہوتا ہے، اور چاند ہوتا ہے تو سورج نہیں ہوتا ہے۔ اس کو کبھی آپ ملاحظہ کریں اچھی طرح سے۔ لیکن قمر امامت اور شمس رسالت یہ دونوں ایک ہی مطلع کے اوپر طلوع ہو گئے، یعنی حضور کریم کی ولادت کی تاریخ اور امام جعفر صادق کی ولادت کی تاریخ ایک ساتھ پڑی ہے، اور اس لیے اس تاریخ کا تقاضا یہ ہے کہ یہاں پر حضرت پیغمبر خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ذکر ہو اور ان کے جانشینوں کا بھی ذکر ہو۔ آپ کو میری تقریریں اس لیے پسند آتی ہیں کہ میری تقریر میرے قد کی طرح سے مختصر ہوتی ہے۔ آج بھی میں 5-6 منٹ سے زیادہ آپ کا وقت نہیں کرتا۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پیغمبر کریم اور ان کی آل، ان کی ذریت، ان کی نسل، ان میں بہت سی باتیں مشترک ہیں، لیکن جس میں خاص طور پر جو باتیں مشترک ہیں وہ 3 باتیں ہیں۔ پہلی بات ہے بے انتہا علم، جس علم کی کوئی انتہا نہیں، جس گیان کی کوئی سیما نہیں، وہ محمد و آل محمد میں مشترک تھی۔ قرآن مجید نے کہا کہ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، آپ کو جو کچھ نہیں معلوم تھا سب ہم نے بتا دیا۔ اور پیغمبر نے فرمایا کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ جو علم رسول کے پاس تھا وہی علم مولا علی کے پاس آیا، وہی علم رسول کے صدقے میں امام حسن کے پاس آیا، وہی امام حسین کے پاس، ہر امام کے پاس آیا۔ میں نے کہا کہ 5-6 منٹ زیادہ میری تقریر نہیں ہے۔ تو یہ ایک مشترکہ صفت ہے محمد و آل محمد کی کہ ان کے پاس وہ علم ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ ان کو دنیا کی ہر زبان آتی تھی، اس کی مثالیں موجود ہیں وہ تاریخ میں، اور یہ کبھی کسی مسئلے کا جواب دینے میں سوچتے نہیں تھے، سوال ختم ہونے سے پہلے پہلے جواب دے دیتے۔ یہ ایک خصوصیت ہے محمد و آل محمد کی، بے انتہا علم۔ دوسری خصوصیت ہے بے داغ کردار۔ یہ بھی محمد و آل محمد کی خصوصیت ہے کہ ان کے پاس جو کردار تھا اس پر کوئی داغ نہیں لگا سکا، اسی لیے ان کے دشمن کو قتل کرنے میں کامیاب تو ہو گئے مگر الزام لگانے میں کامیاب نہیں ہو سکے۔
اور تیسری خصوصیت یہ تھی کہ یہ 14 ہیں مگر 14 کی زبان ایک تھی. جو ایک کہتا تھا وہی دوسرا کہتا تھا، وہی تیسرا کہتا تھا، وہی چوتھا کہتا تھا، وہی اول کہتا تھا، وہی آخر کہتا تھا. میں نے اس بات کو کیوں لیا؟ یہ ایک درد ہے. محمد و اہل بیت رسول کی خصوصیت 3 ہیں: بے انتہا علم، بے داغ کردار، اور اس کے ساتھ وحدت قول. ایک بات، جو ایک کہہ رہا وہی دوسرا، وہی تیسرا، وہی چوتھا، وہی اول، وہی آخر. الحمدللہ رسول و اہل بیت کے ماننے والوں میں سے اس میں سے کوئی بات بھی نہیں پائی جاتی. نہ ہمارے پاس علم ہے، نہ ہمارے پاس کردار ہے، نہ ہمارے پاس اتحاد ہے. جب تک کہ آپ لوگ اپنی آنکھیں نہیں کھولیں گے اس وقت تک یہ مسئلے حل ہونے والے نہیں ہیں. انیس انصاری صاحب نے یہاں پر تقریر کی تھی، اچھی تقریر تھی، بہت اچھی تقریر تھی. لیکن ہم ایک بات کہہ رہے ہیں، ہم تفصیل میں نہیں جا سکتے. اگر آپ کو سمجھنا ہے تو آپ سمجھ لیں. اللہ نے قرآن مجید میں مومنین کی ایک علامت بتائی: اِنَّهُ لَا يَئِسُ مِن رَّوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ. حالات کیسے ہی ناگوار ہو جائیں، حالات کیسے ہی خراب ہو جائیں، لیکن مومن اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہوتا. یہ کافروں کی خصوصیت ہے جو اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جاتے ہیں. اس لیے حالات کتنے ہی خراب ہو جائیں، کتنے ہی واحیات ہو جائیں، آپ اطمینان رکھیں. وی فار وکٹری. سمجھنا ہو تو سمجھیے، نہ سمجھنا ہو نہ سمجھیے. آخر میں وی کا ظہور ہوتا ہے. جب وی کا ظہور ہوگا، وی فار وکٹری، تو ہماری جتنی حسرتیں سب انشاءاللہ پوری ہو جائیں گی، اور کفر کی جتنی سازشیں وہ سب ناکام ہو جائیں گی. اس سے زیادہ کچھ عرض کرنے کا موقع نہیں ہے. میں آپ حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں. یہ جلسہ اور زیادہ کامیاب ہو سکتا ہے اگر اس کے تھوڑے پروگرام کو تھوڑا سا کنسائز کر دیا جائے. شعراء کی تعداد بھی تھوڑی کم کر دی جائے، مقررین کی تعداد بھی تھوڑی کم کر دی جائے، اور ایک بامقصد جلسہ ہی ہونا چاہیے ہے، تاکہ آپ ذرا جب یہاں سے نکلیں تو کچھ بدل کے نکلیں، کچھ سوچ کر لے کے نکلیں، اور کچھ پیروی محمد آل محمد کا جذبہ لے کر نکلیں. انشاءاللہ میں آپ سب حضرات کو مبارکباد دیتا ہوں. ایک بات آخر میں کرنا چاہتا ہوں. ایک بات میری رہ گئی کہ خدا کے رسول اور ان کے اہل بیت، فی الحال میں خدا کے رسول کی بات کر رہا ہوں. آپ مجھے یہ بتائیے کون سی شے ہے جس نے رسول کی اطاعت نہیں کی؟ ایک چیز بتا دیجیے. زمین نے ان کی اطاعت نہیں کی، درختوں نے ان کی اطاعت. نہج البلاغہ، ابھی آج بہت سی باتیں نہج البلاغہ سے کوٹ کی گئی ہیں. نہج البلاغہ میں موجود ہے. حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں رسول کے پاس ایک میدان میں کھڑا ہوا تھا. ایک کافر آیا، اس نے کہا کہ میں آپ پر ایمان لاؤں گا. اس نے کہا یہ سامنے جو درخت لگا ہوا ہے کھجور کا، یہ آپ پاس آ کر کلمہ پڑھے تو میں ایمان لے آؤں گا. رسول مسکرائے، کہا وہ مسلمان ہے، میری بات مان لے گا، تو میری بات نہیں مانے گا. اس نے کہا نہیں، اگر وہ آپ کے کہنے پہ آ جائے گا اور کلمہ پڑھے گا تو میں ایمان لے آؤں گا. رسول نے اشارہ کیا. مولا علی فرماتے ہیں، مولا علی جن پر شیعہ جان دیتے ہیں، یہ کسی اور کی روایت تھوڑی ہے، موجود ہے کہ میں نے دیکھا کہ وہ جانور کی طرح سے پھڑپڑاتا ہوا زمین کو پھاڑتا ہوا چلا، رسول کے سامنے کھڑا ہو گیا. کہا ایمان لا. کہا یہ واپس چلا جائے تب ایمان لاؤں گا. کہا یہ واپس بھی چلا جائے گا مگر تو ایمان لانے والا نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ معجزوں سے ایمان نہیں آتے ہیں، ہدایتوں سے ایمان آیا کرتا. تو درختوں نے اطاعت کی، زمین نے اطاعت کی، ہواؤں نے اطاعت کی، پانی نے اطاعت کی. یہ سب اس کی مثالیں تاریخ میں موجود ہیں. سورج نے اطاعت کی، چاند نے اطاعت کی، ستاروں نے اطاعت کی، ساری دنیا نے اطاعت کی. نہ اطاعت کی تو مسلمانوں نے. مسلمان کتنا اطاعت رسول سے دور ہو گئے ہیں، کتنے محفلیں کرتے ہیں، قصیدے پڑھتے ہیں، سب بہت اچھا ہے، لیکن محفلیں اور قصیدے اسی وقت فائدہ دیں گے کہ جب آپ دل کی گہرائیوں سے اطاعت رسول کا اقرار کر کے اس جلسے سے انشاءاللہ رخصت ہوں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انتہائی مبارک اور مسعود موقع. وقت کے دامن میں کوئی گنجائش نہیں، اور ہرگز 5 منٹ بھی میں آپ کا ٹائم نہیں لوں گا. حسب دستور 1 منٹ کے اندر انشاءاللہ واپس. آپ تمام حضرات کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں. صدر جلسہ مولانا کلب صادق صاحب قبلہ، جو آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ ان کے ہاتھ میں علامتی شے موجود ہے کہ فی الحال کس پوزیشن میں ہیں، لیکن انہوں نے پورا وقت ہمیں دیا اور وہ تشریف فرما رہے. اور اس کے علاوہ دیگر بزرگ علماء، عمائدین، مومنین اور جتنے بھی انتظام کار حضرات تھے، سب کا ہم شکر گزار ہیں. اس جلسے کے کرنے والی جشن رحمت کمیٹی کی جانب سے، ان بانیان خیر کی جانب سے، جنہوں نے اس پروگرام کے منعقد ہونے میں پوری طرح سے حصہ داری کی ہے. پروردگار سے دعا ہے کہ ہمارے اس جشن کو، جو واقعاً بنام جشن رحمت ہے، واقعاً ہم سب کے لیے باعث رحمت بنا دے، اور واقعاً
وہ گمشدہ شے جو واقعاً ہماری میراث تھی، تعلیم، علم، اور آج کا ہمارا یہ پروگرام بھی تقریباً اسی کے اطراف میں گردش کرتا رہا کہ ہم کس طرح سے آگے آ سکتے ہیں، ہمارا سب سے اہم کارنامہ کیا بن سکتا ہے، ہم سب سے بہترین کام کیا کر سکتے ہیں۔ حقیقت ہے کہ علم کی دعوت ہمارے رسول نے 1400 سال پہلے دی تھی۔ اگر دنیا میں دیکھیے تو تعلیم کی چرچا آج 100-200 سال سے زیادہ پرانی نہیں ہے، چرچا کی بات کر رہا ہوں، اور خواتین میں تعلیم کی صورتحال 50 سال سے زیادہ پرانی نہیں ہے، لیکن رسول اسلام نے 1400 سال پہلے جس چیز کے واسطے دعوت دی تھی کہ مرد ہوں یا عورت دونوں کے لیے تعلیم ضروری ہے۔ حقیقت حال یہ ہے کہ یہ جلسہ بھی آج ماشاءاللہ اسی کے اطراف میں گفتگو ہوتی رہی، اسی سلسلے میں ساری گفتگو ہوئی۔ پروردگار سے دعا ہے کہ ہمارے اس جلسے سے لوگوں نے واقعاً استفادہ کیا ہو اور زیادہ سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ پروردگار ہمارے اس جلسے کو واقعاً ہماری قوم، ہماری ملت کے لیے باعث رحمت بنا دے۔ مالک پروردگار ہم سب جتنے بھی واقعاً تیرے رسول رحمت کے اس تاریخ ولادت پر یہاں پر جمع ہوئے ہیں اور جہاں جہاں دنیا میں اس وقت جمع ہیں رسول رحمت کے اس جشن میں، اس پروگرام میں، ان سب پر اپنی رحمتیں نازل کر، اور واقعی رحمت یہ ہے کہ ہم سب کو صحیح ہدایت فرما کے ہم اس راستے پہ چل سکیں کہ جیسا کہ انہوں نے فرمایا ہے۔ تمام حضرات کے ہم شکر گزار ہیں اور اس جلسے کو اس جگہ پر ملتوی کرتے ہیں اگلے سال تک کے لیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔